بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آغاز کیوں تا پیریں خطاب کا اساں جے سکھر جی جاتل شخصیت خطیب نقطہ دان فضیلت الشیخ مولانا عبدالرحمن ثاقب صاحب ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ سندھ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وابن امته وكلمته القاها الى مريم وروح منه والجنة والنار حق ادخله الله الجنة على ما كان من العمل۔ ہمہ قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تقدیسات، عظمت، بزرگی، جلالت کے کلمات اللہ احکم الحاکمین رب العالمین کی ذات کبریا کے واسطے لا تعداد بے شمار ریت کے ذرات سے، پانی کے قطرات سے زیادہ درود و سلام خاتم النبیین رحمت للعالمین، مکہ کے در یتیم، آمنہ کے لال، حسنین کے نانا، اہل ایمان کی محبتوں کے محور اور مرکز حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، حضرات صحابہ کرام پہ، تابعین اعظام پہ، ائمہ محدثین، ائمہ فقہا پہ، اور ان لوگوں پہ جنہوں نے دین اسلام کو ہم تک پہنچانے کی کوشش کی، اور آج الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور کلمہ پڑھتے ہوئے ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ آج ہمیں اپنا درس، اپنی تخلیق کا مقصد، جس مقصد کے لیے رب کائنات نے ہمیں پیدا کیا تھا، اس مقصد کو یاد کرنا چاہیے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد، تمہارے بڑوں کو بھی پیدا کیا، اور تمہارے پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
کہ جنوں اور انسانوں کو اللہ رب العالمین نے اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آئیے اس مقصد کو پورا کریں اور پھر اس جنت کی طرف چلیں، اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جو ہمارا اصل ٹھکانہ ہے، جو ہماری اصل منزل ہے، جو ہماری اصل جگہ ہے، وہ جنت ہے، جہاں سے ہمارے بابا آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو نکالا گیا تھا۔ آئیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دیہات کا رہنے والا، ایک گوٹ کا رہنے والا شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے عرض کرتا ہے، کہتا ہے، میرے آقا دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس سوال لے کے آیا ہوں، حاضر ہوا ہوں، مجھے ایسا عمل بتائیے جب میں وہ عمل کروں تو میں جنت میں پہنچ جاؤں، اس عمل کے کرنے کی وجہ سے جنت میرا ٹھکانہ بن جائے، جنت میری جگہ بن جائے، مجھے ایسا عمل بتائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس حدیث میں 4 چیزیں مذکور ہیں، آپ فرماتے ہیں، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا۔ سوال کرنے والے مجھ سے آ کے جنت میں جانے کے لیے عمل پوچھنے والے سن لے، اگر جنت میں جانا چاہتا ہے سب سے پہلے اللہ کی عبادت کر، کیونکہ اللہ نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی عبادت کر، ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، نہ اللہ کے اوصاف میں، نہ اللہ کے اسماء میں، نہ اللہ کی صفات میں، نہ کسی کو اللہ کا کسی بھی طرح سے شریک نہ بنانا، نہ اللہ کی ضد بنانا، نہ اللہ کی ند بنانا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ کیوں؟ رب کائنات قرآن میں اعلان کر کے فرماتا ہے، اے لوگو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ چاہے سارے گناہ معاف کر دے گا، اللہ چاہے گا اپنے حقوق معاف کر دے گا، لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ اللہ چاہے سارے گناہوں پہ قلم پھیر دے گا، انہیں معاف کر دے گا، لیکن شرک کی معافی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی دعوت جو کھلے عام دعوت تھی وہ بھی یہی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑ پہ کھڑے ہو کے لوگوں کے سامنے اعلان کیا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، ایک اللہ کو اپنا معبود و مسعود مان لو، ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے، رکوع کرنے والے، ایک اللہ کے سامنے سجدے کرنے والے، اللہ کے سامنے اپنے دامن کو پھیلانے والے بن جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سوال کرنے والے تو نے سوال کیا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، جو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں تجھ پہ فرض کر دی ہیں ان کو ادا کرنا، نمازوں کو پڑھتے رہنا۔ ذرا سوچئے ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے آج ہم اس نماز کا کس قدر اہتمام کرتے ہیں، اس نماز کا کس قدر خیال کرتے ہیں، اس نماز کو
किस तरह से हम भुलाए बैठे हैं। पढ़ ली तो पढ़ ली, ना पढ़ी तो कोई परवाह नहीं, जी में आया पढ़ ली, अगर दिल न चाहा ना पढ़ी। मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, बैनल अब्दे व बैनल कुफ्रे तर्कस सला। लोगों, एक मुसलमान और एक काफिर के दरमियान नमाज का फर्क है। नमाज पढ़ता है मुसलमान है, नमाज पढ़ता है मोमिन है, नमाज पढ़ता है वो सच्चा बंदा है, और अगर नमाज नहीं पढ़ता वो मुशरिक है। रब्बे कायनात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाया, अकीमुस्सलाता वला तकूनु मिनल मुशरिकीन। लोगों, नमाज कायम करो, मुशरिकों में से ना हो जाओ। आज जरा सोचे तो सही, ये नमाज जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे छोड़ते न थे, बल्कि मेरे और आपकी माँ, अहले ईमान की माँ उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ताहिरा मुताहिरा सलातुल्लाहि व सलामुन अलैहा बयान फरमाती हैं, रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ फरमा होते, बातें चल रही होती, बातें हो रही होती, मस्जिद से अजान की आवाज आती, रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के खड़े हो जाते, मस्जिद के लिए जाने के लिए निकल पड़ते, तैयार हो जाते, गोया हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं, कोई वास्ता नहीं। इस कदर नमाज का ख्याल, नमाज का एहतमाम। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मेरा जी ये चाहता है मैं हुक्म दूं लोगों को लकड़ियां जमा की जाएं, लकड़ियां जमा हो जाएं, इकट्ठी हो जाएं, फिर मैं अजान के लिए कहूं, अजान कह दी जाए, फिर नमाज के लिए हुक्म दूं, नमाज खड़ी हो जाए, मैं उन लोगों के घरों की तरफ पलट के चला जाऊं, उनके घरों में जाके उनके घरों पे ये लकड़ियां रख के उनको जला के राख कर दूं जो नमाज के लिए नहीं आए। अल्लाह अकबर। सोचिए, रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कायनात में रऊफ भी थे, रहीम भी थे, रहमत भी थे, आप फरमाते हैं मैं उनको जला के राख कर दूं, मुझे बीमारों का और मरीजों का, जो घर में औरतें हैं उनका खौफ है, वगरना ये काम कर दूं। आज हम क्या कर रहे हैं जरा सोचिए। रब ने वो मंजर बयान किया, कल क़यामत का दिन होगा, जन्नती जन्नत में होंगे, जहन्नमी जहन्नम में होंगे, जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेंगे, मा सलककुम फी सकर। बताओ तो सही, एक गोठ में रहते थे, एक मोहल्ले में रहते थे, एक शहर में रहते थे, एक बाजार में कारोबार करते थे, उठते बैठते थे, ताल्लुकदारी थी, वास्ता था, आना जाना था, उठना बैठना था, आप भी थे हम भी थे, आपके साथ रिश्तेदारी भी थी। आज क्या वजह है हम जन्नत में हैं, तुम जहन्नम में हो, वजह क्या है? सबसे पहला जो उनका जवाब होगा, लम नक मिनल मुसल्ली, हम नमाजें न पढ़ा करते थे, नमाज अदा न किया करते थे, नमाज के बारे में गफलत किया करते थे, इसलिए आज हम जहन्नम में पड़े हुए हैं। सोचिए, आज मुसलमान कितने फीसद हैं जो नमाज पढ़ते हैं? मस्जिदों में अजानें होती हैं, मुअज्जिन मौलवी साहिबान अजानें देते हैं, बुलाते हैं, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह का आवाजा बुलंद करते हैं, लोग आओ मस्जिद की तरफ आ जाओ, नमाज पढ़ लो, नमाज अदा करो। लेकिन हम अपने काम काज में मसरूफ हैं, कोई दुकान में मसरूफ है, कोई जमीन में मसरूफ है, कोई घर में मसरूफ है, नमाज के लिए नहीं आते। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे फरमाते हैं, मेरे साथी
اس کے بعد وَتُعَدِّيَ زَكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، جو زکات فرض ہو جائے، اللہ نے تجھے مال دیا ہے، روپیہ پیسہ ہے، وہ نصاب کو پہنچ جائے، سونا اور چاندی ہے وہ نصاب کو پہنچ جائے، تیرے پاس زمین ہے اس کا عشر نکلنا ہے، وہ تو ادا کرے گا، زکات ادا کرے گا جو اللہ نے فرض کر دی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَتَصُومَ رَمَضَانَ، رمضان کے روزے رکھے گا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اسے یہ بتا رہے ہیں رمضان کے روزے رکھے گا۔ جب رحمت کائنات نے فرمایا روزے رکھے گا، وہ اٹھ کے جاتا ہے، لیکن ذرا سوچئے رمضان آنے والا ہے، اب چند دن رہ گئے، جسے رب نے بھی گنتی کے چند دن بتایا ہے، وہ رمضان آنے والا جو رحمتوں کا نزول کا مہینہ ہے، جو اللہ کی رحمتوں کا نزول کرتا ہے، اللہ کی طرف سے برکات کا نزول ہوتا اس مہینے میں آنے والا ہے۔ بہت سے لوگ کام کاج کا بہانہ بنائیں گے، مصروفیت کا کہیں گے، روزے رکھنے سے غافل ہو جائیں گے، اور روزہ وہ عمل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہی، لوگو روزہ میرے لیے، اس کی جزا، اس کا بدلہ بھی میں تمہیں عطا کروں گا۔ وہ روزہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیو ایسا نہ کرو۔ اب وہ ساتھی، اس حدیث میں 4 چیزوں کا ذکر ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 4 چیزیں بتائی۔ وہ اٹھتا ہے، اپنے عزم کا، اپنے ارادے کا اظہار کرتا ہے، بتاتا ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے سوال کیا، آپ نے مجھے تعلیم دے دی، آپ نے مجھے بتا دیا، اب میں جا رہا ہوں، اٹھ کے مجلس سے جانے لگا ہوں، لیکن کہتا ہے والذی نفسی بیدہ لا ازید ولا ھذا شیئا ولا انقص منہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رب کبریا کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ میں جو آپ نے بتا دیا نہ اس میں کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی، جو آپ نے بتا دیا میں یہ کرتا رہوں گا، میری زندگی اس کے مطابق گزرتی رہے گی، میری زندگی اس کے مطابق بسر ہوتی رہے گی۔ وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اعلان فرماتے ہیں میرے ساتھیو من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنت فلینظر الی ھذا، لوگو یہ سے دیکھ لو، جا رہا ہے اس محفل سے اٹھ کے جا رہا ہے، لیکن جنتی انسان جا رہا ہے، اس نے نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، اس نے زکات ادا نہیں کی، کوئی عمل نہیں کیا، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن اس کا ارادہ اتنا پختہ ہے، وہ اعلان کر چکا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعلیمات کے مطابق میں زندگی بسر کروں گا، تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جنتی انسان جا رہا ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، آج ہم بھی علماء سے سوال کرتے، علماء سے پوچھتے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کا سوال جنت کے لیے ہوتا تھا۔ صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، معاذ کہتا ہے میرے آقا اخبرنی بعمل یدخلنی الجنت و یبعدنی من النار، آقا مجھے ایسا عمل بتائیں جو عمل کروں میں جنت میں پہنچ جاؤں، جہنم سے دور چلا جاؤں، اس عمل کے نتیجے میں جنت میرا ٹھکانہ بن جائے، جہنم مجھ سے بہت زیادہ دور ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَقَدْ سَأَلْتَ نَظِيمٍ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ، میرے ساتھی معاذ سوال تو نے بڑا مشکل کیا ہے، سوال بہت اونچا ہے، بڑا مشکل ہے، لیکن جس کے لیے اللہ آسانیاں کر دے اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں۔ آپ فرماتے معاذ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، معاذ اللہ کے ساتھ کی عبادت کرنا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، وتقیم الصلاۃ،
نمازیں قائم کرنا، وتؤتی الزکات، زکات ادا کرنا، وتصوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، وتحج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا۔ بہت سے لوگ اللہ نے مال دیا، دولت دی، اللہ نے روپیہ پیسہ دیا، زمینیں بھی ہیں، بنگلے بھی ہیں، گھر بھی ہے، عالی شان سہولتیں بھی ہیں، اولاد کے لیے سب کچھ بھی ہے، لیکن حج نہیں کرتے۔ میں یہ کر لوں، وہ کر لوں، میں اس کام سے فارغ ہو جاؤں، اس کام کو نپٹا لوں، اسی سستی میں لگے رہتے ہیں، حج پسے پش چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کے اندر طاقت ہے پھر وہ بیت اللہ کا حج نہیں کرتا، وہ چاہے یہودی بن کے مر جائے یا عیسائی بن کے مر جائے۔ ذرا سوچئے، آج مسلمان اس حج سے بھی غافل ہو جاتے ہیں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں، معاذ الا ادلک علی ابواب الخیر، اے معاذ تجھے میں بھلائی کے راستے، بھلائی کے دروازے، خیر کے دروازے، خیر کے راستے، ان کے بارے میں آگاہ نہ کروں؟ معاذ تو یہی چاہتے تھے، ان کا سوال یہی تھا، خیر کے راستے ہوں جن پہ چل کے جنت میں چلا جاؤں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے معاذ اب سن لے، اللہ الصوم جنۃ، روزہ جو ہے وہ جہنم سے ڈھال ہے، روزہ جہنم سے ڈھال ہے۔ جس طرح دشمن سے بچاؤ کے لیے کوئی چیز انسان آگے کرتا ہے اس کا وار روکنے کے لیے، اسی طرح روزہ جو ہے وہ مومن اور جہنم کے درمیان ڈھال بن جاتا ہے۔ وَالصَّدْقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِیَّةَ کَمَا یُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، اور صدقہ جو ہے وہ اس طرح سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، ذرا سوچا ہے؟ ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبتیں بھی کرتے ہیں، ہم نہ جانے کیا کچھ عمل کرتے رہتے ہیں۔ کبھی ہم نے غور کیا ہمارا دامن گناہوں سے کس طرح سے سیاہ ہے؟ اللہ اکبر۔ لوگوں صدقہ کیا کرو، اپنا مال زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقہ خیرات اللہ کی راہ میں دیا کرو، صرف اور خرچ کیا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم آت منفقا خلفا ویقول الاخر اللہم آت ممسکا تلفا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز صبح آسمان سے دو فرشتے زمین پہ آتے ہیں، ایک آ کے دعا مانگتا ہے، اے اللہ جو تیرا دیا ہوا مال تیری راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کے مال میں برکت دے دے، اسے اور زیادہ عطا کر دے۔ فرشتہ آمین کہتا ہے، اور دوسرا فرشتہ کہتے اللہ جو تیرا دیا ہوا مال تیری راہ میں صرف اور خرچ نہ کرے، اے اللہ اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ پھر آپ فرماتے ہیں وَالصَّلَاةُ رَجُلٌ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، رات کا آخری پہرو ہو، اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے اللہ سے مانگ لو۔ اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، لوگوں مجھ سے مانگ لو، بیماروں شفا طلب کر لو، گناہگاروں گناہ بخشوا لو، اے رزق کی تنگی والو مجھ سے رزق مانگ لو۔ اللہ بلا رہا ہوتا ہے اور ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ وہ لوگ اہل ایمان ایسے ہوتے ہیں جب آخری پہر رات کا ہوتا ہے ان کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، وہ گرتے گڑاتے گڑ گڑا کے اپنے رب سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو مال دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں صرف اور خرچ کرتے ہیں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا اخبرک، اے معاذ تجھے بتاؤں نا اس کی، الا اخبرک براس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، اس کا اس معاملے کا سر چوٹی کیا ہے، اس کی کوہان کیا ہے، اس کی بلندی کیا ہے۔
اللہ راس الامر علیہ السلام، جو نجات کا، جنت میں جانے کا تم نے معاملہ پوچھا، اس کا سر جو ہے وہ اسلام ہے، اور یہ اسلام وہ دین ہے جس رب کائنات نے میرے اور آپ کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، لوگوں اللہ کے پسندیدہ دین اسلام ہے، نہ یہودیت ہے، نہ عیسائیت ہے، نہ ہندو مت ہے، نہ آگ کو پوجنے والوں کا دین ہے، کوئی دین نہیں ہے سوائے اسلام کے۔ اور فرما دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کے ادھر ادھر جائے گا، اسلام کو ترک کر کے ادھر ادھر منہ پھیرے گا، اور اس کا کوئی بھی عمل قبول نہ ہوگا، اور وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَعُمُودُهُ الصَّلَاةُ، اس کا جو پلر ہے، مرکزی مضبوط پلر جو ہے وہ نماز، جس نماز کو آج مسلمانوں نے ضائع کر دیا ہے، بھلا دیا ہے، اس نماز سے مسلمان دور بھاگتے ہیں، ادا نہیں کرتے۔ وَذِرْوَةُ السَّنَامِ الْجِہاد، اور اس کی چوٹی جو ہے، بلندی جو ہے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے معاذ الا اخبرک بملاک ذالک کلہ، اے معاذ کیا وہ چیز نہ بتاؤں جس پہ ان ساری چیزوں کا محور ہے، جس کے گرد یہ ساری چیزیں گھومتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا معاذ عرض کرتے ہیں فقلت بلا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کی ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ فاخذ بلسانہ فقال کف علیک، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ لیا اور فرمایا معاذ اس زبان کو روک لو، اے معاذ اس زبان کو تھام لو۔ اللہ اکبر۔ یہ آج زبان دیکھیں ہماری کس طرح سے چلتی ہے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں اے میرے آقا بتائیے اِنَّ لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، جو ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں، گپے مارتے ہیں، جو ہم آپس میں کچہریاں کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہمارا مواخذہ ہوگا، ان کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساکلت کا امک یا معاذ، معاذ تیری ماں تجھے گم پائے۔ زیادہ تر لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ اس زبان کی باتوں کی وجہ سے، زیادہ تر لوگ اس زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ ہم غیبتیں کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اور ایک دوسرے کی عیب تلاش کرتے ہیں، کچہریاں کر کے مجلس میں بیٹھ کے ہم دوسروں کے عیوب تلاش کرتے ہیں، نہ جانے کیا کچھ دوسروں کے بارے میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ذرا غور کیا میری اور آپ کی زبان کس طرح سے چلتی ہے، اور یہ زبان جو ہے اس وجہ سے رحمت کائنات فرماتے ہیں اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا مجھے کوئی نصیحت کیجئے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا امسک علیک لسانک ولیسک بیتک وابکی علی خطیئتک، اے عقبہ اپنی زبان کو بند کر لے، زبان کو روک لے، زیادہ باتیں نہ کر، ادھر ادھر کی باتیں نہ کر، بلکہ اپنی زبان کو بند کر لے، اپنے آپ کو گھر میں محصور کر لے، اور گھر میں بند ہو کے مجلسیں لگانے، اتاقوں میں کچہریاں منعقد کرنے کے بجائے گھر میں بیٹھ جا، اور گھر میں تنہا بیٹھ کے اپنی خطاؤں کو، اپنی غلطیوں کو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کر۔ میں نے شروع میں حدیث پڑھی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شاہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جس نے گواہی دے دی اللہ کے علاوہ کوئی معبود و مسجود نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت نہیں، حاجت روا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی بارشیں برسانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اولادیں دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی گنجے شکر نہیں، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، وہی معبود ہے، وہی مسجود ہے، وہی داتا، وہی مشکل کشا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔
اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے بھی ہیں، اس کے رسول بھی ہیں، اور اس نے گواہی دے دی، عقیدہ تثلیث کا انکار کر دیا، شرک کی ہر قسم کا انکار کر دیا، اور اعلان کر دیا کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اللہ کے بندے بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، اللہ کی بندی سیدہ مریم علیہ السلام کے بیٹے بھی ہیں، اللہ کے کلمہ بھی ہیں، اور اس کے مطابق زندگی بسر کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو سنا سنایا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آج اس پروگرام کو منعقد کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی قاری محمد عمران صاحب، ان کے دیگر کزن، ان کے چچا، ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگ چودھری حفیظ الرحمان صاحب کی اللہ مغفرت فرمائے، بڑے نیک بندے تھے، اللہ ان کی خطائیں معاف فرما کے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی قبر کو اللہ تعالیٰ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔